تھے. آپ غور کیجئے کہ انہوں نے جب کہا کہ اس میں وفا کیشی اور عطایت کا مرجع خدا کی ذات ہے، اور اس کے فوری بعد کہا جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں، بات صاف ہوگی. حکمرانی کتاب اللہ کی ہوگی. خدا اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم کرتا ہے. یہ تھے قائد اعظم. آپ یہ حضرات کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ مغرر پسند سوٹڈ بوٹڈ کرزن فیشن کا داڑھی مونڈا، وہ کیا جانے اسلام کیا ہے. یہ ہے اسلام جو وہ پیش کر رہا ہے. لائیے تو اس ایک فکرے کی مثال ان کے ہاں کے سارے لٹریچر کے اندر، جس کی اطاعت کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہے. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی. قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. کیا بات ہے، بحث کرنے کو جی چاہتا ہے. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. خیال فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے واضح کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے سے ہمارا مقصد کیا تھا، یہاں کس قسم کی مملکت ہم قائم کرنا چاہتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ سرمایہ داروں کو بھی دے دی. کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ تو صاحب یہ بڑے بڑے وڈیروں، ذمہ داروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی، انہیں کی زور سے یہ بن گئی. یہ سنیے، اس زمانے میں یہ 1943 کی کنونشن کا غالباً ذکر ہے، جو بڑی ضرورت تھی ان تمام کی تائید کی اور مدد کی. انہوں نے اس زمانے میں اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں. عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے. میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی. کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا. اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. جنہوں نے قائد اعظم کو سنا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کا انداز ایسے وقت میں کیا ہوا کرتا تھا. اللہ سیدھی دل میں اتر جایا کرتی تھی، ان کا انداز بیان اس قسم کا ہوا کرتا تھا. عزیزان من، چند الفاظ میں یہ تھا مقصد اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کا. یہ تھا مفہوم اس آزادی کا جس کے لیے ہم پاکستان کو متشکل کرنا چاہتے تھے. اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی دو رخی بات نہیں ہے، صاف سیدھی بین خدا کی حکومت جس کا عملی طریقہ اس کی کتاب کی حکمرانی ہے. اب یہ چیز اس زمانے میں پھر بار بار درمیان میں وہ میں آ جاتی ہے، لانا پڑتا ہے، بنتی نہیں ہے بادھا و ساغر کہے بغیر. میں چونکہ اس تاریخ کے اندر شامل تھا، میں تو 1930 کا پاکستانی ہوں. وہاں کے طلوع اسلام میں ہماری جنگ ہی ان مولوی صاحبان سے تھی، یہی کچھ بتانے کے لیے کہ اسلام ہے کیا. وہاں یہ بات جو تھی اس انداز پہ میں لکھتا چلا آ رہا تھا
کہ ہمارا منشور لا الہ الا اللہ ہے. اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا کا ہے. سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں لا کے معنی ہوں گے کہ یہ غیر اسلامی چیز بھی چھوڑنی ہوگی، یہ بھی چھوڑنا ہوگا، یہ بھی چھوڑنا ہوگا، یہ بھی چھوڑنا ہوگا. یہ پہلے چھوڑنا ہوگا، یہ ترک کرنا ہوگا. یہ سارے نقوش اپنے ذہن سے دھونے پڑیں گے آپ کو. کوئی ان میں سے تصور باقی نہیں رہے گا. یہ کفر کے تصورات ہیں، یہ شرک کے تصورات ہیں. ان کو چھوڑنا پڑے گا. وہ کیا 3 ستون تھے جن کو وہاں چھوڑنے کا مطالبہ تھا. شخصی حکومت، کسی انسان کی یا انسانوں کے گروہ کی یا ہجوم کی یا جمہور کی حکومت، انسانوں کی حکومت کسی رنگ میں، کسی شکل میں، کسی معنی میں کیوں نہ ہو، اسے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حکومت صرف خدا کی ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا. وہ کسی انسان کو اپنے حق کے حکومت میں شریک نہیں کر سکتا. پہلی چیز یہ تھی، انسانوں کی حکومت، خواہ وہ ملوکیت ہو، وہ آمریت ہو، یا مغرب کی جمہوریت ہو، ان سب کو چھوڑنا ہوگا. پہلی چیز لا کی یہ چیز. خدا اور بندے کے درمیان یہ جو ایک ذریعہ واسطہ حجاب بنا رکھا ہے، جسے پریسٹ ہوڈ کہتے ہیں، پیشوائیت کہتے ہیں، ملائیت کہتے ہیں، اس کو چھوڑنا ہوگا. نظام سرمایہ داری کے جس میں انسانوں اور انسانوں میں طبقات پیدا کیے جاتے ہیں، امیر اور غریب کے، ذلیل اور امیر کے، اس نظام کو چھوڑنا ہوگا. یہ تو حصہ لا تھا کہ جس کو چھوڑنا تھا. اور جب یہ بالکل لا و سلیٹ صاف ہو جاتی تو اس پر پھر رقم کرنا تھا آپ نے اسلامی یا قرآنی مملکت کے اصول اور اساسات. میں نے عرض کیا کہ ایک چیز تو اصول ہوتے ہیں، وہ الفاظ میں ہوتے ہیں، حروف میں ہوتے ہیں. ان کا سمجھنا بھی ذرا مشکل بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا اثر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ محسوس مثالوں سے آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے. تو میرا انداز یہی رہا ہے، وہاں بھی یہی صورت تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ نظام مملکت، یہ نظام معاشرت اور معیشت جو قرآن نے پیش کیا ہے، اسے عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا نے دیکھا تھا. تو میرا انداز وہاں بھی یہی تھا کہ میں اس دور کی جتنی بھی اس قسم کی نمایاں مثالیں تھیں ان کو پیش کیا کرتا تھا. یہاں بھی میں گزشتہ 37 سال سے یہی کر رہا ہوں. اپنے درسوں میں بھی میرا انداز یہی ہے. میں آج بھی یہی انداز اختیار کروں گا. یہ حکومت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر کچھ ردے رکھے گئے. ابھی حالات ایسے تھے کہ آپ کا یہ زمانہ جو تھا وہ تو اندرونی بغاوتیں جو تھیں ان کو فروغ کرنے میں زیادہ صرف ہوا تھا. ایک مملکت کے لیے جس قسم کے نظام کی ضرورت ہے، اور وہ نظام مختلف گوشوں کا نظام ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، سیاسی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو مملکت قائم ہوئی تھی، اس میں یہ نظام جو تھے ہمارے سامنے محسوس شکل میں آتے ہیں. غنیمت ہے کہ جہاں ہماری تاریخ میں بہت کچھ یابس بھی ہے، غلط بھی ہے، خلاف اسلام بھی ہے، وہاں ایسے ایسے نقوش بھی وہاں مل جاتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ واقعی ہی وہ اسلامی مملکت تھے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے. آپ کی آج کی نشست میں بھی میں اسی دور کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے چند نقوش آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ یہ چیز محسوس طور پہ سامنے آ جائے کہ اسلامی مملکت کے خط و خال کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ تھی، پہلے جو انداز حکومت چلا آ رہا تھا اس کو ملوکیت کہا جاتا تھا.
اصطلاح کے طور پر یہ جو نظام ہے اسلامی مملکت